السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل وتھ مولانا زید، اور میں نے ایک موضوع چنا ہے اسلامی آداب کے اوپر، اور الحمدللہ میں 17 آداب بیان کر چکا ہوں۔ کل مختصر ادب نمبر 18 بیان کیا گیا تھا۔ ادب نمبر 18 یہ تھا کہ جو صاحب فضل ہوگا، صاحب وجہ آدمی ہوگا، اس کی تکریم کی جائے گی، اور اسی سے کیا نام ہے اسی سے کھانے کو پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دائیں جانب ہے مجلس میں، وہاں سے پی کی جائے گی۔ اس کے بعد چند احادیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین سے ذکر کی جا رہی ہے۔ کل 3 احادیث بیان کر چکا تھا، آج کچھ احادیث اور بیان کروں گا اس کے ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بات ہے وہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب شاداب رہے میرا وہ امت جو میری بات کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ تو یہ ہے کہ عمل کی نیت سے بیٹھیں اور بعض آداب کو لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے اندر بھی انقلاب آئے گا، اور آپ کی توسط سے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نکھار آئے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و صلی اللہ رسول الکریم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء کو 2 کر کے ایک قبر میں رکھتے تھے۔ پھر آپ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں قرآن کریم کا زیادہ حافظ کون ہے؟ جب 2 میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبلہ رخ قبر میں پہلے لٹاتے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، اور میرے پاس 2 آدمی آئے جن میں ایک بڑا تھا، اور تو میں نے وہ مسواک چھوٹے کو دے دی، تو مجھ سے کہا کہ بڑے کو دو، تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ مسواک میں نے اسے دے دی۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ بڑی عمر والے مسلمان اور قرآن کریم کے حافظ جو اس میں غلو اور جفا نہ کرتا ہو اس کا اکرام کیا جائے، اور عدل اور انصاف کرنے والے حاکم کا۔ یہ 3 حدیث بیان کی گئی، اس میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تھے جو ان کو لایا گیا، جو 2 شہید ہو چکے تھے، ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان میں حافظ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کرتے ہوئے صحابی نے فرمایا کہ یہ حافظ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے لٹایا جو حافظ تھے، اور جو غیر حافظ تھے ان کو بعد میں لٹایا۔ تو حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جو صاحب ترجیح، یعنی کہ جو صاحب ترجیح ہوگا اس کو کیا ہے، پہلے اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اور حدیث نمبر 2 کہ صحابی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص مسواک کر رہے ہیں، تو ایک شخص ایک چھوٹا ہے ایک بڑا، 2 بھائی ہیں، تو میں نے بڑے بھائی چھوٹے کو مسواک دینی چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہے منع کر دیا، آپ نے کہا کہ بڑے کو دو۔ تو یہاں پر کہا ہے کہ جو صاحب وجہ آدمی ہوگا، بڑا ہوگا، تو اس کا اکرام کیا جائے گا۔ تو دوسری حدیث جو بیان کی گئی تھی، تیسری اس میں بھی بیان کیا گیا ہے، اسی سے معلوم چلتا ہے کہ ہمیں کیا بڑوں کا تعظیم کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 4 بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت میمونہ بن ابی شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آیا، آپ نے اسے روٹی کا ٹکڑا دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر ایک اور سفید پوش سائل آیا تو آپ نے اسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ جب آپ سے دونوں میں امتیاز کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انزلوا الناس منازلہم، ترجمہ: لوگوں کے ساتھ ان کی حیثیت کے مطابق معاملہ کرو۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک صحابیہ عائشہ کے واقعی بیان کر رہے ہیں کہ ایک سائل ان کے دروازے پر آیا، ان سے سوال کیا تو انہوں نے اس کو دے دیا، وہ چلے گیا۔ پھر ایک سفید پوش بزرگ آئے تو انہوں نے بٹھا کر اکرام کیا۔ تو یہاں پر صاحب وجہ ہوگا، نہیں بڑی عمر، اس سے پتہ لگتا ہے کہ صاحب وجہ ہو، بڑی عمر والا شخص ہو، تو اس کا کیا ہے، اکرام کیا جائے گا۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم چلتا ہے، جو حدیث بیان کی گئی ہیں 4 حدیث، تو اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ صاحب وجہ آدمی کو صاحب جو
ترجیح ہے اس کو، صاحب وجہ آدمی اس کو کیا ترجیح دی جائے گی۔ تو ساری احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ ایک صحابی جو حافظ قرآن تھا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہے، ان کو قبر کے اندر ان کو پہلے لٹایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ صحابی نے مسواک واقعے میں دیکھا کہ دو شخص ہیں، ان میں سے بڑے کو چھوٹے کو میں مسواک دینی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ نے کہا کہ بڑے کو مسواک دو۔ ایک اور روایت آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اسی روایت کے اندر سے بھی معلوم چلتا ہے کہ آپ کے بڑوں کی تعظیم کرو، جیسے کہ آگے ایک اور حدیث آئی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے، تو انہوں نے اس سے بھی معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے سفید پوش بزرگ کو، جو کہ بڑی عمر والے تھے، صاحب وجہ تھے، تو ان کو انہیں اکرام کیا۔ تو ہم سے حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جو صاحب وجہ ہو، صاحب اکرام ہو، تو اس کو ہمیں کیا ہے، ان کو ہمیں ترجیح دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو دائیں جانب بیٹے مجلس سے، تو ان کو کیا ہے، اس کے بعد ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو یہ احادیث تھی، آج حدیث نمبر 8 ادب نمبر 18 جو تھا، ان کی تھوڑی سی احادیث آج بیان کی گئی تھیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کچھ احادیث اور بیان کی جائیں گی۔ کل ادب نمبر 18 مکمل ہو جائے گا۔ امید ہے کہ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آگے سے آگے خوب شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا چینل ہے آپ کے مسائل کا حل ود مولانا زید، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو خوب سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کیجئے اور آگے شیئر کیجئے۔ میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔